अक्कासी भी होनी चाहिए। हम गाली गलौज करेंगे मीडिया पे, हम एक दूसरे की दस्तार उछालेंगे मीडिया पे। एक बात करने वाले एमएलए को बनाया, आपकी एक कॉल मुझे चाहिए, मैं हाजिर हो जाऊंगा, अक्कासी भी होनी चाहिए। हम गाली गलौज करेंगे मीडिया पे, हम एक दूसरे की दस्तार उछालेंगे मीडिया पे, उससे वाहवाही नहीं होगी, उससे थू होगी हम पे, अल्लाह ना करे। हमारी मतलब दुल्हन की तरह हमें सजाना है ताकि सारी दुनिया देखे। ये सब खुद बोलते हैं कि आज पहली बार लोगों ने एक पढ़े लिखे एमएलए को बनाया, एक बात करने वाले एमएलए को बनाया। फिर आपके नाक के नीचे ऐसा क्यों हुआ कि आपको भनक नहीं लगी? मैंने कहा शिविर साहब, जहां आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं छोटा सा इंसान हूँ, छोटा पॉलिटिकल वर्कर हूँ, आपकी एक कॉल मुझे चाहिए, मैं हाजिर हो जाऊंगा शुपियान के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए। पॉलिटिकल लड़ाई है वो इलेक्शन में देखेंगे, पॉलिटिकल हमारी आपस में रंजिशें हो सकती हैं, हमारे इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन जहां तक शुपियान की तमीर तरक्की का सवाल है, डेवलपमेंट का सवाल है, वहां पे शौकत साहब हमें बुलाए, ऑनरेबल एमएलए, हम दौड़े जाएंगे, वहां शिविर साहब बुलाएंगे, हम दौड़े जाएंगे। शोपियां में पिछले कुछ दिनों से मुसलसल पॉलिटिकल गहमा गहमी जो है वो अरूज पे है। डिप्टी सीओ की बात करेंगे जो कि यानी कि उसको चित्रागाम शिफ्ट किया गया। हालांकि दोनों एमएलए साहिबान जो हैं आपस में भिड़ रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पे जो है बहस इस पे जारी है। हालांकि अन्य पार्टियां भी जो है इस पे मुदाखलत कर रही हैं। कुछ लोगों के ऐसे अल्फाज सामने निकल के आ रहे हैं जो होने नहीं चाहिए। हमारे साथ जो है सीनियर पॉलिटिकल लीडर भी हैं, हालांकि डीडीसी भी हैं और सीनियर पॉलिटिकल लीडर हैं जम्मू कश्मीर पीडीपी के। तो हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे, राजा साहब आपसे जानने की कोशिश करेंगे जो गहमा गहमी इस समय उरूज पे है। क्या लग रहा है आपको कि जो तनाव है, क्या हम आपस में उसको ठीक कर सकते हैं, उन फैसलों को जो है हम बदल सकते हैं? लेकिन जब आपस में हमारी कॉपरेशन होगी तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आपको कि ये दो जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जैसे कि ये दो कंट्री में बिट चुके हैं, दरमियान जो गहमा गहमी हो रही है कभी। तो क्या आपको लग रहा है कि इन गहमा गहमी के बीच में क्या हमें चाहिए कि दोनों एमएलएज एक साथ सामने निकल के आए और इस मसले को हल करें? क्योंकि लोग भी आप परेशान हुए हैं, क्योंकि और लोगों को पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो देखने को मिले हैं। लेकिन जब ऐसे काम सामने निकल के आएंगे या ऐसे बयान सामने निकल के आएंगे तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको भी धीरे धीरे जो है इस पॉलिटिक्स से जो है भरोसा उठना शुरू हो चुका है। शुक्रिया उमर साहब। इससे पहले कि हम बात करें तो हम अपने नाज़रीन को सलाम पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उमर साहब, आपने बहुत खूब फरमाया कि अभी जो शुपियान में पॉलिटिकल गहमा गहमी है, जो फ़ैसला अभी एक ऑर्डर सामने आया है उस पर, तो मतलब मैं वैसे तो एक पॉलिटिकल इंसान के जब ये सोचता हूँ तो लगता है कि मतलब एक जमूद सा है हमारे जहनों में। तो एक ही चीज़ सामने आती है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लौटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। देखिए, एक लीडर जो होता है ना, उसको कौम को रहबरी करनी होती है, न कि कौम को कन्फ्यूजन में डालना होता है। सबसे पहले तो मेरा जो है ना ये सरकार से एक शिकायत है शुपियान के रहने वाले की हैसियत से कि हमारा डिस्ट्रिक्ट उतना बड़ा नहीं है, छोटा डिस्ट्रिक्ट है, 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज पे मुश्तमिल है और 2 पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे। सही बात। ऑनरेबल एमएलए शुपियान, ऑनरेबल एमएलए ज़ैनपुरा। तो अगर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कैडर लेवल के पोस्ट की जो है रिलोकेशन करनी है, शिफ्ट करना है, अगर ज़रूरी है, पहले ये सवाल है कि क्या ज़रूरी है या नहीं है। अब अगर सरकार ने फैसला किया है कि अब ज़रूरी है रिलोकेट करना, तो बड़ी बात नहीं थी कि शुपियान के एमएलए को भी एतमाद में लाना था। फिर वो सहमत होते नहीं होते वो अलग बात है, लेकिन अगर उनको एतमाद में लिया जाता, हम उनका भी व्यू पॉइंट जानते कि व्यू पॉइंट क्या है। देखिए, अभी जो है ना, अभी सीईओ डिप्टी सीईओ के फायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे उनका होना जरूरी है या नहीं है, अभी इस पे बहस नहीं है। अभी 2 एमएलएज का जो ईगो है वो आपस में टकरा रहा है। सही बात। एमएलए शुपियान जो है हेडक्वार्टर एमएलए हैं, तो उनको लग रहा है कि शायद मेरी सिर से पगड़ी उतारी गई। तो दूसरे एमएलए साहब जो उनको लग रहा है मेरे सिर पे सहरा बांधा गया।
تو مجھے لگتا ہے اگر ہم بڑے وسیع پیمانے پہ سوچیں، یہ ڈسٹرکٹ ہمارا ہے، شوپیان کے لوگ ہمارے ہیں، زین پورہ کے لوگ ہمارے ہیں، وہاں کے بچے ہمارے ہیں، ادھر کے بچے ہمارے ہیں، پڑھنا ان کو بھی ہے، پڑھنا ان بچوں کو بھی ہے، یہاں کے بچوں کی بھی مانیٹرنگ ہونی چاہیے اور وہاں کے بچوں کی بھی مانیٹرنگ ہونی چاہیے۔ وہ ڈپٹی سی او کرے، وہ زڈ کرے، وہ پرنسپل کرے، کوئی بھی کرے، لیکن مانیٹرنگ ہونی چاہیے۔ میں نے کل بھی بات کی، میری پہلی گزارش یہ رہتی سرکار سے، ڈپٹی سی او سے پہلے اگر وہاں پہ زڈ کی پوسٹ ایک وہ کریٹ کرتے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ میں 4 زڈ ہیں، 4 زونز ہیں ایجوکیشن کے، ناکافی ہیں۔ میں یہاں کی بات کروں گا، کی گام میں ہے، کیلر فارفلنگ ایریا ہے، وہاں پہ مطلب ایک آفیسر دن میں نہیں جا پاتا ہے اتنے سکولز کو دیکھنے کے لیے، سکولوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ اگر ایجوکیشن کی بات کریں گے، کیونکہ کوئی قوم تب تک نہیں بدل سکتا ہے جب تک ان کو پراپر ایجوکیشن، پراپر تعلیم یعنی کہ اس کو نہیں ملے گی ان کے بچوں کو۔ تو کیا لگ رہا ہے کہ شوپیان میں جس طریقے سے ایجوکیشن ہے، کہیں نہ کہیں پچھلے کئی سالوں سے مسلسل ایجوکیشن سسٹم ہے، خاص کر اگر ہم گورنمنٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی بات کریں گے تو رزلٹ بھی اتنا خاص نہیں آ رہا ہے۔ ہمارے بچے پریفر کر رہے ہیں، ہمارے والدین اب بچوں کو گورنمنٹ اسکولوں سے نکال کر جو ہے وہ پرائیویٹ اسکولوں میں ان کا داخلہ کراتے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ شوپیان میں جو انفراسٹرکچر ہونا چاہیے ایجوکیشن کے لحاظ سے، کیونکہ بہت سارے جو اچھے فلاسفر ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ روڈز یا جو جاننے والے لوگ ہیں کہ ہمیں روڈز نہیں چاہیے، ہمیں یہاں ڈیولپمنٹ نہیں چاہیے، ہمارے بچوں کو اچھی شکشا ملنی چاہیے۔ ہم روڈز بنا رہے ہیں، ٹرانسفارمرز، ہم لڑائیاں کر رہے ہیں کہ نہیں ہمیں ٹرانسفارم چاہیے، پانی چاہیے، لیکن جو ہمارا مستقبل ہے، جو ہمارے بچوں کا مستقبل ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے۔ عمر صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ دیکھیے، کسی بھی قوم کی بنیاد جو ہے، کسی بھی قوم کو اگر آگے بڑھنا ہے، تعلیم کے بغیر اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے، جو ہماری سوسائٹی ہے، جو ہمارا سماج ہے، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا ہمارے سماج کی ترجیح کیا ہے۔ مطلب مجھے ایک گلہ ہے اپنے قوم سے بھی۔ میں ابھی 5واں سال ہمارا ہے ایس ڈی ڈی سی۔ مطلب میں وثوق سے آپ کو کہوں گا، ان 5 سالوں میں کسی بھی فرد نے الا ماشاءاللہ کہیں پہ اگر کسی نے کہا ہو کہ یہ کبھی ڈیمانڈ نہیں کی کہ ہمارے سکول میں بھی پیسہ لگاؤ، آپ ہمارے سکول کو بھی کچھ ضرورت ہے۔ تو ترجیحات ہماری قوم کی جو ہے نا وہ کچھ اور ہیں۔ ہم اپنے بغیچے کے لیے بند مانگیں گے، ہم ایک ڈرین مانگیں گے اپنے لیے، لیکن ہم سکول کی دیکھ ریکھ کے لیے نہیں کہیں گے۔ باقی دیکھیے، میں آپ کو پھر بتاؤں گا، جو سرکاری سکول ہے ان کی حالت کیا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ امپروو کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ دیکھیے کیوں نہیں ہو رہی ہے، میں وہی بول رہا ہوں، ہماری ترجیح ہی نہیں ہے، چاہے ہم پولیٹیشنز ہو، چاہے ایم ایل ایز ہو، منسٹرز ہو، لیکن لوگ ہو۔ کیا کر سکتے ہیں پولیٹیشین؟ کیونکہ پولیٹیشین آپ بھی ہیں، آپ کے پاس لوگ آتے ہیں کہ پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، روڈ نہیں ہے، ہمارے کوچے بنانے، لیکن اگر کوئی ایسا شخص جو ہے وہ بندے سامنے نکل کے آئیں گے کہ نہیں ہمارے جو ایجوکیشن جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے اس میں کمیاں ہیں، لیکن کوئی نہیں بتا رہا ہے اس کی۔ میں وہی عمر صاحب، میں وہی بول رہا ہوں۔ دیکھیے، پولیٹیشنز کی ایک مجبوری یہ ہوتی ہے کہ اس کو لوگوں کے پاس جانا ہوتا ہے ووٹ مانگنے کے لیے۔ جی، اس لیے یہ جو ہے نا پولیٹیشنز کا سارا جو تانا بانا رہتا ہے وہ کس کے آگے پیچھے رہتا ہے، ووٹ کیسے مجھے کل ملیں گے۔ تو اس لیے وہ جو سماج کی ترجیحات ہیں وہ ان کے اگینسٹ نہیں جا پاتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے مطلب جو اپنا ہمارا ایریا ڈیولپمنٹ فنڈ آتا ہے، میں نے سکولز کے لیے کئی بار پیسہ رکھا، لیکن جب گاؤں میں جاتے ہیں تو یہ شکایت آتی ہے، بھائی آپ نے ہمارے گاؤں میں کوئی پیسہ نہیں رکھا۔ مطلب جیسے سکول کا پیسہ جو ہے نا گاؤں کہیں گنتی میں آتا ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، مطلب واٹر سکول میں ہم نے یہ اسمارٹ کلاس روم کے لیے پیسہ دیا ہے۔ 2-4 مطلب ناظرین پورہ میں ہمارا یہ ہائی سکول ہے، کی گام ہائر سیکنڈری میں ہم نے پیسہ رکھا، وہ کٹوایا لوگوں نے، نہیں ہمیں اور کام چاہیے۔ مطلب میں تو بول رہا ہوں یہ المیہ ہے ہمارا کہ ہمیں اس ایجوکیشن نظام کو ٹھیک کرنے کی فکر نہیں ہے، اور اسی لیے ہم روز بروز ہمارا جو ذہن ہے، ہمارا ذہنی جمود ہم پہ سوار ہو گیا ہے۔ تو جب ہم پولیٹیشنز، ہم سماج سے نکل کے آتے ہیں نا، ہم تھوڑی آسمان سے ٹپکتے ہیں، ہماری سوچ بھی وہی ہوتی ہے جو ہمارے سماج کی سوچ ہے۔ اور ابھی مطلب یہ ایک وسیع موضوع ہے، لیکن ہمیں مل بیٹھ کے سب کو
چاہے MLA صاحبان ہو, چاہے ہم چھوٹے پولیٹیکل انسان ہو, ہمیں سب مل بیٹھ کے اس پہ سوچنا ہوگا کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے, ہمارے اسکول ہیں, وہ کیسے بہتر چلیں. مطلب آپ کو میں یہ بتا دوں, ایک غریب کا بچہ وہ پرائیویٹ اسکول میں اپنے بچے کو نہیں بھیج پاتا ہے, تو اس کا یہ مطلب ہے کیا اس کو ہم تعلیم سے محروم کریں, اچھی تعلیم سے؟ کیونکہ مطلب یہ جو ابھی جو حال ہی میں چل رہا تھا, مطلب چھٹیوں کا سلسلہ, نہیں چھٹیاں ایکسٹینڈ کی جائیں, گرمی ہے, ابھی تک ہم نے اپنے اسکولوں میں جو ہے نا گرمی سے نپٹنے کے لیے کوئی فیسلٹی نہیں ہم یہ دے پائے ہیں. تو ہم کیسے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ترقی یافتہ ہو رہے ہیں؟ تو باقی ہم مطلب یہ جو شوپیان کی ابھی ہم یہ اس پہ یہ مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اس کنٹروورسی کو ایک نیا موڑ دے دیں. آپ نے بہت اچھی بات چھیڑی آج, آپ نے دل خوش کر دیا. اگر اس کنٹروورسی کو ہم اچھا موڑ دے دیں کہ یہ کنٹروورسی اس سمت چلی جائے کہ ہم کیسے یہ اسکول کو ٹھیک کریں. ایک ڈپٹی سی او کے ادھر بیٹھنے سے ادھر بیٹھنے سے اسکول ٹھیک نہیں ہوں گے. میں ببران کی دہل بولتا ہوں یہ. ہاں, اگر سماج جاگ گیا, اگر ہم لوگ جاگ گئے تو اسکولی نظام ٹھیک ہو جائے گا. چاہے چتراگام ہو, چاہے زینپورہ ہو, چاہے سدو ہو, چاہے کیلر ہو, چاہے ہمارا کیگام ہو, اگر وہاں کے صبح 4 بندے اٹھ کے اسکول میں چلے جائیں, ہائر سیکنڈری میں چلے جائیں, ہائی اسکول میں چلے جائیں, پھر دیکھیں وہاں پہ وہاں لیکچرر ٹائم پہ آیا ہے, وہاں پہ کلاسز لگتے ہیں نہیں لگتے ہیں. مجھے لگتا ہے وہ جو زاڑیوں پہ ہم نظر رکھتے ہیں کہ زاڑیوں گھومے گا پورے ایریا میں, اس سے بہتر ہے ہم خود بیڑا اٹھائیں. تو باقی جو ہمارے آنریبل MLAs ہیں, ان کو لوگوں نے کل چنا ہے, ابھی 9 مہینے ہوئے ہیں ان کو چنے ہوئے, اور لوگوں کی بڑی امیدیں ہیں ان پہ, کیونکہ یہ الیکشن 10 سال کے بعد ہوا ہے یہ الیکشن, اور یہ الیکشن دفعہ 370 ٹوٹنے کے بعد ہوا ہے, یہ الیکشن کشمیریوں کی تصدیق ہونے کے بعد ہوا ہے. اور لوگ تو بڑی امید کر رہے ہیں ریپرزنٹیٹیو سے کہ یہ چھوٹی سطح سے اوپر اٹھ کے قوم کی رہنمائی کریں گے, یہ آپس میں نہیں الجھیں گے یہ مسائل پہ, یہ مل بیٹھ کے جو ہے نا مسائل کا حل نکالیں گے. ہم نے تو لوگوں کو کنفیوژن میں ڈال دیا ہے, ہم نے تو لوگوں کو مطلب آسانیاں دینے کے بجائے ہم الٹا کر رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ لوگ باہر نکلیں, کل نہیں, میں کہہ رہا ہوں کل جب الیکشن ہوگا نا, شاید ہمیں لوگ بھگائیں گے اپنے یہ ووٹ مانگنے سے پہلے, کہ آپ وہ پولیٹیشنز ہو جو ہمیں آسانیاں کرنے کے بجائے الٹا کر رہے ہو. اور سرکار سے بھی گزارش یہ ہے کہ آپ کچھ دے دیجئے. یہ مطلب آپ ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھ رہے ہیں, اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ کچھ دے دیجئے شوپیان کو. مطلب شوپیان ابھی مطلب فروٹ کا ابھی اتنا نقصان ہوا ہے, آپ اس پہ کوئی کاروائی کیجئے. لوگ رو رہے ہیں, ژالہ باری ہوئی ہے, آندھی چلی ہے, لوگ مطلب ابھی بجلی فیسیں کمر توڑ دی ہے لوگوں کی, اس پہ آپ کچھ کیجئے. اور باقی ڈپٹی سی او کا ادھر سے ادھر ہونا, ادھر سے ادھر ہونا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہاں, یہ ضرور ہے کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے جب آپ آفیسر کو اٹھائیں گے, یہ لگتا ہے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کو کہ شاید ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, شاید ظلم ہوا ہے, شاید ہم ڈس امپاور ہوئے ہیں. تو وہ نہیں ہوتا اگر اسٹیک ہولڈرز کو آپ اعتماد میں لیتے, اگر یہاں پہ سول سوسائٹی کو آپ اعتماد میں لیتے, آپ اگر شوپیان MLA کو اعتماد میں لیتے. حالانکہ ان سے بھی میرا یہ سوال ہے, میں نے کل بھی بات کی کہ لوگوں, آج شبیر صاحب خود بولتے ہیں کہ آج پہلی بار لوگوں نے ایک پڑھے لکھے MLA کو بنایا, ایک بات کرنے والے MLA کو بنایا. پھر آپ کے ناک کے نیچے ایسا کیوں ہوا کہ آپ کو بنک نہیں لگی؟ آپ نے تو اس سے پہلے بولا شوپیان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے. کیا آپ میں وہ صلاحیت, اتنا دم نہیں ہے کہ آپ ان سازشوں کا توڑ کریں؟ مطلب میں نے ان کو بولا, میں ان کے گھر گیا, میں نے کہا شبیر صاحب جہاں آپ کو میری ضرورت پڑے گی, میں چھوٹا سا انسان ہوں, چھوٹا پولیٹیکل ورکر ہوں, آپ کی ایک کال مجھے چاہیے, میں حاضر ہو جاؤں گا شوپیان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے. پولیٹیکل لڑائی ہے وہ الیکشن میں دیکھیں گے, پولیٹیکل ہماری آپس میں رنجشیں ہو سکتی ہیں, ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن جہاں تک شوپیان کی تعمیر ترقی کا سوال ہے, ڈیولپمنٹ کا سوال ہے, وہاں پہ شوکت صاحب ہمیں بلائے, آنریبل MLA, ہم دوڑے جائیں گے. وہاں شبیر صاحب بلائیں گے, ہم دوڑے جائیں گے. لیکن ہماری ان سے گزارش ہے کہ وہ جو لیول ایک ہے تہذیب کی, جو ہمیں روایات ہیں, جو ہمیں ورثے میں ملا ہے, کہ ہم ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کریں. ہاں, تقدس رہنا چاہیے. یہ آپ نے اچھا الفاظ استعمال کیا. یہ جو آنریبل MLA ہوتا ہے, یہ جو نمائندہ ہوتا ہے لوگوں کا, یہ تو تاج ہوتا ہے, یہ تو دستار ہوتا ہے قوم کا. اگر ہم اسی پہ کیچڑ اچھالیں گے آپس میں تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ تو اس لیے گزارش ہے کہ آپس میں ایک عزت
बरकरार रहे। हाँ, हम लड़ेंगे, लेकिन किस चीज पे लड़ेंगे? तहमीर तरक्की पे लड़ेंगे, अपने हक के लिए। अपने हक के लिए लड़ेंगे। शुपियान में बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं है अभी। शुपियान हमारी मतलब दुल्हन की तरह हमें सजाना है, ताकि सारी दुनिया देखे ये शुपियान एक मतलब सच में जो मशहूर है हमारी अम्बरी सेब के लिए, ये दूसरे सेबों के लिए, वेराइटीज के लिए एप्पल टाउन कहा जाता है शुपियान को। और तहजीब हमारी है, पढ़े लिखे लोग हैं, दानिश्वर लोग हैं, इधर रहते हैं। तो इसकी जो है ना, तो ये गुजारिश है कि अगर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं, चाहे शौकत साहब बुलाएं, चाहे ये एमएलए शुपियान ये शिबिर साहब बुलाएं, इस मसले को हम बैठेंगे इकट्ठे। कोई बड़ा मसला नहीं है कि ये जो हाल तलब नहीं है। डिप्टी सीओ, हाँ शौकत साहब अभी सरकार में है, उसे गुजारिश करेंगे कि सीएम साहब से कहेंगे भाई दूसरी पोस्ट क्रिएट करें। क्यों हम आपस में ये गुथम गुथा हो जाएंगे? क्यों हम एक दस्त गिरेबां हो जाएंगे एक दूसरे से? तो इन गुजारिशात के साथ आपका भी मैं शुक्रिया करूंगा, आपने मौका दिया। तो बाकी किसी की भी दिल आज़ारी जो है हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद यही है कि हमारे जो लोग हैं, जो मतलब पिटे हुए लोग हैं, जिन पे अभी ना बड़ा ये, जिनको लग रहा है कि हमसे सब कुछ छीना गया है, उनको जख्मों की मरहम की ज़रूरत है, उनको हौसला देने की ज़रूरत है। नहीं, हम लोग हैं, हम जो सियासत में हैं, हम आपके लिए हैं। हम आपको पस्त हौसला नहीं होने देंगे, हम आपके लिए लड़ेंगे, हम आगे आगे रहेंगे। बाकी लोगों को हम एजिटेशनों में नहीं उलझाएंगे, ये मेरी गुजारिश है। चलो शुक्रिया। ये थे पीडीपी के सीनियर लीडर शोपियां के राजा वहीद साहब। हालांकि इनका भी ये कहना है कि अगर सब एकजुट यहाँ पे हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम इन मसलों का अजाला भी कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे पर कीचड़ उठाने से, कहीं ना कहीं उछालने से हम जो है अपनी जो डेकोरम है, जो पॉलिटिक्स डेकोरम है, उसको भी कहीं ना कहीं हम नीचे उसकी सतह हम नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे जो तलख ज़बानी है वो इस्तेमाल में लाई गई जो कि होनी नहीं चाहिए थी। हालांकि शोपियां जो है यहाँ पे मुअज़्ज़ज़ कौम हमारा है, हमारे दानिश्वर लोग यहाँ पे हैं, लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पिछले 2-3 दिनों से जो है जो अल्फाज यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं वो होने नहीं चाहिए, ताकि जो हमारा मुस्तकबिल है उसकी तरफ अगर हम तवज्जो देंगे। क्योंकि राजा वहीद साहब का भी यही कहना है कि हमें एक साथ अगर ऑल पार्टीज मीटिंग यहाँ पे बुलाई जाएगी तो कहीं ना कहीं जो मसला है इसको हम हल आसानी से कर सकते हैं, ना कि सोशल मीडिया पे ऐसे ज़बान इस्तेमाल करने से जिसकी वजह से जो है शोपियां की बदनामी हो।